اطہار کی مجھ پر عنایت ہو گئی، عطرت اطہار کی مجھ پر عنایت ہو گئی، اوج پر قسمت میری ان کی بدولت ہو گئی، عطرت اطہار کی مجھ پر عنایت ہو گئی، اوج پر قسمت میری ان کی بدولت ہو گئی، اور پنج وقتہ کی عبادت کے نہیں مجبور ہم، پنج وقتہ کی عبادت کے نہیں مجبور ہم، لب پہ جب نام علی آیا عبادت ہو گئی، پنج وقتہ کی عبادت کے نہیں مجبور ہم، پنج وقتہ کی عبادت کے نہیں مجبور ہم، لب پہ جب نام علی آیا عبادت ہو گئی، لب پہ جب نام علی آیا عبادت ہو گئی۔ پر ایک مطلب ہوتا ہے شیخ حضرت لہذا فرمان کہ رتبہ یہاں ہر ایک کو برابر نہیں ملتا، رتبہ یہاں ہر ایک کو برابر نہیں ملتا، جیسے کہ ہر ایک سیب کو گوہر نہیں ملتا، جیسے کہ ہر ایک سیب کو گوہر نہیں ملتا، اور لکھا ہوا تقدیر کا ملتا ہے سبھی کو، لکھا ہوا تقدیر کا ملتا ہے سبھی کو، قسمت سے سوا دے وہ توانگر نہیں ملتا، لکھا ہوا تقدیر کا ملتا ہے سبھی کو، قسمت سے سوا دے وہ توانگر نہیں ملتا، اور مخصوص شرف ہے یہ در آل نبی کا، ملاحظہ فرمائیں کہ مخصوص شرف ہے یہ در آل نبی کا، ورنہ کہیں تقدیر سے بڑھ کر نہیں ملتا، ورنہ کہیں تقدیر سے بڑھ کر نہیں ملتا، اور کہتا ہوا راہب یہ اٹھا بزم نبی سے، کہتا ہوا راہب یہ اٹھا بزم نبی سے، ارے مفلس ہیں وہی جن کو، مفلس ہیں وہی ان کا جنہیں در نہیں ملتا، مفلس ہیں وہی ان کا جنہیں در نہیں ملتا، اور شعر حاضر کرو ملاحظہ فرمائیں کہ ملتا تو ہر ایک کو ہے مگر سارے جہاں میں، ملتا تو ہر ایک کو ہے مگر سارے جہاں میں، جو حر کو ملا ایسا مقدر نہیں ملتا، جو حر کو ملا ایسا مقدر نہیں ملتا، اور محفوظ نہ ہوتا کہیں اسلام جہاں میں، محفوظ نہ ہوتا کہیں اسلام جہاں میں، گر فاطمہ زہرا کا اسے گھر نہیں ملتا، محفوظ نہ ہوتا کہیں اسلام جہاں میں، محفوظ نہ ہوتا کہیں اسلام جہاں میں، گر فاطمہ زہرا کا اسے گھر نہیں ملتا، گر فاطمہ زہرا کا اسے گھر نہیں ملتا، اور باطل کے بھنور سے نہ نکل پاتا سفینہ، باطل کے بھنور سے نہ نکل پاتا سفینہ، اے کرب و بلا گر تجھے اصغر نہیں ملتا، اے کرب و بلا گر تجھے اصغر نہیں ملتا، اے کرب و بلا گر تجھے اصغر نہیں ملتا، اور بس یہ آخری شعر و مقطع کی زحمت، ہو جس کا نسب پاک اسی آنکھ میں دیکھو، ہو جس کا نسب پاک اسی آنکھ میں دیکھو، ہر آنکھ میں اشک غم سرور نہیں ملتا، ہو جس کا نسب پاک اسی آنکھ میں دیکھو، ہو جس کا نسب پاک اسی آنکھ میں دیکھو، ہر آنکھ میں اشک غم، ہو جس کا نسب پاک اسی آنکھ میں دیکھو، ہر آنکھ میں اشک غم سرور نہیں ملتا، ہر آنکھ میں اشک غم سرور نہیں ملتا، اور مختار شرف ہے یہ فقط اہل ولا کا، مختار شرف ہے یہ فقط اہل ولا کا، ہر ایک کو زمانے میں یہ منبر نہیں ملتا، ہر ایک کو زمانے میں یہ منبر نہیں ملتا۔
مومنین کرام، یہ لکھنؤ بڑی رعایتوں کا شہر ہے، رشتوں کا رکھ رکھاؤ، پاس لحاظ، حفظ مراتب، آقا، غلام، مولا، مومنین۔ جب حسن مرزا کا تابوت پتل صاحب کربلا تک پہنچتا ہے تو جب دھوپ تیز ہونے لگتی ہے تو کیا مطلب تابوت ایسے، تو اس پہ جو کمبل پیش کیا جاتا ہے، چڑھایا جاتا ہے، تو وہ جو 14 صدیوں کا فاصلہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ ختم ہو گیا اور ہم سن 40 ہجری میں پہنچ گئے ہوں، اور مولا کا جو جنازہ ہے وہ گلیم میں جو ہے وہ بیت الشرف کی طرف جا رہا ہو، اور پھر وہ جو تابوت کو چومنے والی آنکھیں، تابوت کو بوسہ دینے والے ہاتھ، تابوت کو سلام کرنے والی پیشانیاں، وہ اس وقت آنسوؤں سے ڈوب جاتی ہیں۔ یہ لکھنؤ ہے، اور یہاں پہ واقعی تابوت ایسے ہوتا ہے جیسے آج کا یہ واقعہ ہو۔ جو ہمارے بہت سارے لوگ جو اس تہذیب سے واقف نہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ابھی ابھی مولا شہید ہوئے ہیں؟ یہ صرف اس شہر کو شرف حاصل ہے، اور یہاں جو شعراء شعر کہتے رہے ہیں ان کے پاس بھی جو وراثتیں ہیں اس میں لہجہ حفظ مراتب کے ساتھ ہی دیکھیے کتنی رعایتوں سے جناب شارف حکیم شارف صاحب کا شعر کہ مولا علی کے لیے، اے کاش نصیری کو کوئی اتنا بتا دے، اے کاش اے کاش نصیری کو کوئی اتنا بتا دے، وہ میں جو چھلک جائے وہ ساغر سے الگ ہے۔ کاش نصیری کو کوئی اتنا بتا دے۔ دیکھیں کتنے نرم لہجے میں لکھنؤ کا آدمی کتنی بڑی بات کہتا ہے، اے کاش نصیری کو کوئی اتنا بتا دے، وہ میں جو چھلک جائے وہ ساغر سے الگ ہے، وہ میں جو چھلک جائے وہ ساغر سے الگ ہے۔ اے کاش نصیری کو کوئی اتنا بتا دے، وہ میں جو چھلک جائے وہ ساغر سے الگ۔ اس شعر کے وارث جناب حبیب شاروی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئیں اور مدح جناب امیر میں، مدح اہل بیت علیہ السلام میں اشعار پیش کریں، بآواز بلند نعرہ صلوات بلند کریں۔ بس 3 خطے 4 خطے بس زیادہ نہیں۔ کہ چہرہ علی کا دیکھ لے، چہرہ علی کا دیکھ لیں عشق خدا کے ساتھ، حسن فراد ہے، چہرہ علی کا دیکھ لیں عشق علی کے، چہرہ علی کا دیکھ لیں عشق خدا کے ساتھ، جو لوگ چاہتے ہیں خدا بھی دکھائی دے۔ نیر بھائی چہرہ علی کا دیکھ لیں عشق خدا کے ساتھ، جو لوگ چاہتے ہیں خدا بھی دکھائی دے۔ اور عشق علی کی لو کو ذرا تم بڑھاؤ تو، عشق علی کی لو کو ذرا تم بڑھاؤ تو، اتنا ملے گا نور ہوا بھی دکھائی دے، اتنا ملے گا نور ہوا بھی دکھائی دے۔ چہرہ علی کا دیکھ لیں عشق خدا کے ساتھ، جو لوگ چاہتے ہیں خدا بھی دکھائی دے۔ عشق علی کی لو کو ذرا تم بڑھاؤ تو، اتنا ملے گا نور خدا بھی ہوا بھی دکھائی دے۔ چند شعر کے 2 خطے نیر بھائی کہ ہوائیں پانی یہ سورج کی روشنی یہ زمین، ہوائیں پانی یہ سورج کی روشنی یہ زمین، یہ سوچتا ہوں تیرا انتظام کیا کیا۔ ہوائیں پانی یہ سورج کی روشنی یہ زمین، یہ سوچتا ہوں تیرا انتظام کیا کیا ہے۔ اور در علی سے میرا سر ابھی اٹھا بھی نہیں، در علی سے میرا سر ابھی اٹھا بھی نہیں، مجھے پتا بھی نہیں میرے نام کیا کیا ہے، مجھے پتا بھی نہیں میرے نام کیا کیا ہے، مجھے پتا بھی نہیں میرے نام کیا ہے۔ بس کہ حیدر سے بغاوت تو بڑی چیز ہے لوگوں، حیدر سے بغاوت تو بڑی چیز ہے لوگوں، وہ بھی ہے گناہگار جو قمبر سے الگ ہے۔ یہ اسی کا شعر ہے کہ یہ حیدر سے بغاوت تو بڑی چیز ہے لوگوں، وہ بھی ہے گناہگار جو قمبر سے الگ ہے۔ اور مل ہی نہیں سکتی اسے قربت کی فضیلت، جو بزم پیمبر میں پیمبر سے الگ ہے، جو بزم پیمبر میں پیمبر سے الگ ہے، جو بزم پیمبر میں پیمبر سے آخری شان سے
کہ میرے ہونٹوں پر تیرا ذکر جلی ہے عباس، میرے ہونٹوں پر تیرا ذکر جلی ہے عباس، سب سمجھتے ہیں یہی ناز علی ہے عباس، میرے ہونٹوں پر تیرا ذکر جلی ہے عباس، سب سمجھتے ہیں یہی ناز علی ہے عباس، اور جن کے پھولوں سے سجاتا ہوں میں پرچم تیرا، ان درختوں کی ہر ایک شاخ ہری ہے عباس، ان درختوں کی ہر ایک شاخ ہری ہے عباس۔ میں میر صاحب کا ایک سلام کا شعر واقعی، ابھی تک تو میں مرثیے کی بیعت اور یہ سب پڑھ رہا تھا، مگر جو سلام کا شعر وہ کہتے ہیں آج کچھ کھلتا نظر آتا ہے جوبن مہر کا، میر انیس صاحب کا سلام، آج کچھ کھلتا نظر آتا ہے جوبن مہر کا، غالباً بندے نقاب روئے اکبر کھل گئے ہیں، آج کچھ کھلتا نظر آتا ہے جوبن مہر کا، غالباً روئے نقاب بندے نقاب روئے اکبر کھل گئے۔ آئیے شہزاد علی اکبر کا یہ شعر میر صاحب کا، اور اس کے سائے میں گزارش کروں جناب فرید مصطفیٰ صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں، بارگاہ مولا میں اشعار پیش کریں، بآواز بلند نعرہ صلوات سے آپ ان کا خیر مقدم کریں۔ پڑھنا تو کچھ اور تھا لیکن ابھی مختار بھائی نے شعر پڑھے، اسی طرح میں مجھے بھی یاد آ گئے، 3-4 شعر حاضر خدمت ہے۔ گر میری جبیں کو درے حیدر نہیں ملتا، گر میری جبیں کو درے حیدر نہیں ملتا، پھر فقر سے اونچا یہ میرا سر نہیں ملتا، پھر فقر سے اونچا یہ میرا سر نہیں ملتا، او قرآن میں کوثر تو نظر آتا ہے تم کو، قرآن میں کوثر تو نظر آتا ہے تم کو، حیدر کے فضائل کا سمندر نہیں ملتا، حیدر کے فضائل کا سمندر نہیں ملتا، او کفار ثقیفہ سے تقابل ارے توبہ، کفار ثقیفہ سے تقابل ارے توبہ، ارے حیدر کا رسولوں میں بھی ہم سے نہیں، حیدر کا رسولوں میں بھی ہم سے نہیں ملتا، شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ہم اہل زمین خلد سے واقف نہیں ہوتے، ہم اہل زمین خلد سے واقف نہیں ہوتے، شبیر کا
روزہ جو زمین پر نہیں ملتا، شبیر کا روزہ جو زمین پر نہیں ملتا، جس پر نہ ہو احسان حسین ابن علی کا، ایسا تو مجھے کوئی پیغمبر۔ حضرات، شہر عزا ہے لکھنؤ، اور اس لکھنؤ سے جو بھی مراسم عزا میں شرکت، اور یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ جو جیسے ہمارا جو آرگینک سسٹم ہے اس میں کسی کو زیادہ ڈاکٹری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلاً آنکھ اپنی حفاظت خود ہی کر لیتی ہے، وہ قدرت نے ایسا بنایا ہے، آپ زبردستی کی بقراتی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے آنکھوں کو یوں بچایا اور یوں بچایا۔ تو اسی طریقے سے عزاداری میں کچھ زیادہ کرنے ورنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جو چیز مناسب ہوتی ہے وہ آٹومیٹک آگے بڑھتی ہے، اور جو نہیں ہوتی وہ آٹومیٹک ہٹ جاتی ہے۔ انسان کو اپنی طرف سے نہیں کچھ کرنا چاہیے، میں عرض کر رہا ہوں، اور اسی سے قبولیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اب میں عرض کروں آپ سے، شام غریبہ ابراڈس میں جہاں لوگ شام غریبہ کرتے ہیں، اکثر جگہوں پہ اپنے ہم زبان لوگ عزاداری کرنے والے نہیں مل پاتے ہیں، تو وہ دو چیزیں لکھنؤ کی ضرور پیش کرتے ہیں، یا ڈھونڈتے ہیں، یا تلاش کرتے ہیں، یا کسی سے پڑھواتے ہیں، اور دونوں لکھنؤ کی ہیں۔ ایک ہے گھبرائے گی زینب، چھنو لال دلگیر کا کلام، اور ایک جاؤ زہرا کے پیارو سدھارو۔ اور یہ سدھارو میں جو لکھنؤ کی زبان اور لکھنؤ کی تہذیب اور درد اور اس تاریخ کا جو پورا ایک پس منظر ہے، وہ صرف سدھارو میں آ جاتا ہے، ایک لفظ میں پوری کتاب کو جمع کر لینا۔ اور اگر یہ شرف کسی کو شہزادی نے عطا کیا ہے، جسے اپنی عزاداری کا حصہ بنایا ہے، تو وہ جناب حسن فراز صاحب ہیں، جن کا کلام ضرور شام غریبہ میں ہر جگہ پڑھا جاتا ہے، جاؤ زہرا کے پیارو سدھارو۔ چونکہ یہ بزم مسالمہ ہے، اس لیے میں نے اس حوالے سے یہ ذکر کرنا مناسب سمجھا۔ بآواز بلند نعرہ صلوات دیں۔ حضرات، ہجری سن کے اعتبار سے 1400 سال حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کو ہوئے ہیں۔ اسی سلسلے میں عظیم الشان مسالمہ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ 4 مصرے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ چوتھا مصرع سن ہجری میں ہے، ملاحظہ فرمائیے کہ لڑیاں اشکوں کی جیسے دامن پر، لڑیاں اشکوں کی، جرار بھائی کہ لڑیاں اشکوں کی جیسے دامن پر موتیوں کی طرح بکھرتی ہیں، لڑیاں اشکوں کی جیسے دامن پر موتیوں کی طرح بکھرتی ہیں، 14 صدیاں تیری شہادت پر علم کو پرسہ پیش کرتی ہیں۔ کہ 14 لڑیاں اشکوں کی جیسے دامن پر موتیوں کی طرح بکھرتی ہیں، 14 صدیاں تیری شہادت پر علم کو پرسہ پیش کرتی ہیں، علم کو پرسہ پیش کرتی ہیں۔ درود بھیج دے محمد والے محمد۔ کہ یہ حقیقت ہے کہ انسان اگر ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے کہ انسان اگر ہوتا ہے، غم شبیر کا پھر اس پر اثر ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان اگر ہوتا ہے، غم شبیر کا پھر اس پر اثر ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ صاف ہو جاتے ہیں دھندلائے ہوئے سب منظر، صاف ہو جاتے ہیں دھندلائے ہوئے سب منظر، اشک غم جب تیرا پلکوں سے گزر ہوتا ہے۔ صاف ہو جاتے ہیں دھندلائے ہوئے سب منظر، اشک غم جب تیرا پلکوں سے گزر ہوتا ہے۔
حور کو لے نیر صاحب شعر ملاحظہ فرما لے کہ حور کو لے آئی ہلاکت سے شہادت کی طرف، حور کو لے آئی ہلاکت سے شہادت کی طرف، کم سے کم الفت شہ کا یہ اثر ہوتا ہے۔ حور کو لے آئی ہلاکت سے شہادت کی طرف، کم سے کم الفت شہ کا یہ اثر ہوتا ہے، کم سے کم الفت شہ کا یہ اثر ہوتا ہے۔ آخر کلام میں ایک مطلع اور ایک شعر اور ملاحظہ فرما لیں کہ کم سے کم الفت شہ کا یہ اثر ہوتا ہے کہ حالات ہر زمانے کے یہ کل ملا کے ہیں، حالات ہر زمانے کے یہ کل ملا کے ہیں، انسانیت انہی میں ہے جو کربلا کے ہیں۔ حالات ہر زمانے کے یہ کل ملا کے ہیں، انسانیت انہی میں ہے جو کربلا کے ہیں۔ جو آئے ہر لحاظ سے انسان بن گئے، جو آئے ہر لحاظ سے انسان بن گئے، جو آئے ہر لحاظ سے انسان بن گئے، یہ فائدے ہمیشہ سے فرش عزا کے ہیں۔ جو آئے ہر لحاظ سے انسان بن گئے، یہ فائدے ہمیشہ سے فرش عزا کے۔ حساب لے گا خدائی سے جب خدائے علی، حساب لے گا یاسو بھائی خدائی سے جب خدائے علی، ناکام آئے گا تب کوئی بھی سوائے علی۔ حساب لے گا خدائی سے جب خدائے علی، ناکام آئے گا تب کوئی بھی سوائے علی۔ یہ صرف پانچ شعر بس پڑھوں گا، یہ صرف قوت پروردگار ہے ورنہ، یہ صرف قوت پروردگار ہے ورنہ، کہاں جسامت خیبر کہاں غذائے علی۔ یہ صرف قوت پروردگار ہے ورنہ، یہ صرف قوت پروردگار ہے ورنہ، کہاں جسامت خیبر کہاں غذائے علی۔ یہ صرف قوت پروردگار ہے ورنہ، یہ صرف قوت پروردگار ہے ورنہ، یہ صرف قوت پروردگار ہے ورنہ، کہاں جسامت خیبر کہاں غذائے علی۔ یہ صرف قوت پروردگار ہے ورنہ، کہاں جسامت خیبر کہاں غذائے علی، کہاں جسامت خیبر کہاں غذائے علی۔ اندھیری رات میں صفین جگمگانے لگی، اندھیری رات میں صفین جگمگانے لگی، یہ کون آیا ہے پہنے ہوئے قبائے علی۔ اندھیری رات میں صفین جگمگانے لگی، اندھیری رات میں صفین جگمگانے لگی، اندھیری رات میں صفین جگمگانے لگی، یہ کون آیا ہے پہنے ہوئے قبائے علی، یہ کون آیا ہے پہنے ہوئے قبائے علی۔ غرور ظلم بھی رونے پہ ہو گیا مجبور، غرور ظلم بھی رونے پہ ہو گیا مجبور، جو غیظ میں لب اصغر سے مسکرائے علی۔ غرور ظلم بھی رونے پہ ہو گیا مجبور، غرور ظلم بھی رونے پہ ہو گیا مجبور۔ یہ سلام کا ایک رخ یہ بھی ہے، جو غیظ میں مولا عباس و مولا علی اصغر، غرور ظلم بھی رونے پہ ہو گیا مجبور، جو غیظ میں لب اصغر سے مسکرائے علی۔ پانچواں شعر مقطع، میرا خمار نہ اترے گا اب قیامت تک، میرا خمار نہ اترے گا اب قیامت تک، میں پی کے مست ہوں نیر میں ولائے علی۔ میرا خمار نہ اترے گا اب قیامت تک، میں پی کے مست ہوں نیر
میں ولائے علی، یہ اصل میں جو برائے نام نسبت ہے یہ کا اثر ہے۔ تو پھر جو اس میں بامسمہ جسے کہتے ہیں وہ میں اس کی تعریف نہیں کر پاؤں گا، مگر مثال ضرور دے دوں گا۔ اسے کہتے ہیں جناب نیر مجیدی صاحب، تشریف لائیں، بآواز بلند نعرہ صلوات سے آپ استقبال کیجیے۔ کہ وہ لوگ جائیں گے جنت اسی بہانے سے، وہ لوگ جائیں گے جنت اسی بہانے سے جو اشک ماتم سرور بہانے والے ہیں۔ وہ لوگ جائیں گے جنت اسی بہانے سے جو اشک ماتم سرور بہانے والے ہیں۔ ہم نے صاحب 304 مصرع فرمایا کہ وہ لوگ جائیں گے جنت اسی بہانے سے جو اشک ماتم سرور بہانے والے ہیں، ہمارے بچوں کی آنکھوں میں اشک ماتم کے، ہمارے بچوں کی آنکھوں میں اشک ماتم کے، میں نئی بیاضوں میں نوحے پرانے والے ہیں۔ ہمارے بچوں کی آنکھوں میں اشک ماتم ڈالا، ہمارے بچوں کی آنکھوں میں اشک ماتم کے، نئی بیاضوں میں نوحے پرانے والے ہیں۔ ہمارے بچوں کی آنکھوں میں اشک ماتم کے، ہمارے بچوں کی آنکھوں میں اشک ماتم کے، نئی بیاضوں میں نوحے پرانے والے ہیں، نئی بیاضوں میں نوحے پرانے والے ہیں۔ یہ بھی فرمایا ایک مطلب ایک شعر کہ ٹکرا دے چاہے کوئی زمین آسمان سے، ٹکرا دے چاہے کوئی زمین آسمان سے، باز آؤں گا نہ حق علی کے بیان سے۔ ٹکرا دے چاہے کوئی زمین آسمان سے، باز آؤں گا نہ حق علی کے بیان سے۔ مسلمان کے باز آؤں گا نہ حق علی کے بیان سے، اور فضا کے لب پر رہتی ہے مدحت بطول کی، فضا کے لب پر رہتی ہے مدحت بطول کی، میں سونا نکلتے دیکھا ہے چاندی کی کان سے۔ فضا کے لب پر رہتی ہے مدحت بطول کی، فضا کے لب پر رہتی ہے مدحت بطول کی، سونا نکلتے دیکھا ہے چاندی کی کان سے، فضا کے لب پر رہتی ہے۔ ہمارے بچوں کی آنکھوں میں اشک ماتم کے، نئی بیاضوں میں نوحے پرانے والے ہیں، فضا کے لب پر رہتی ہے مدحت بطول کی، سونا نکلتے دیکھا ہے چاندی کی کان سے، سونا نکلتے دیکھا ہے چاندی کی کان سے۔ یہ بھی ملافہ ہے کہ ہے اب بھی شہر ثنا میں فصاحتوں کی فضا، ہے اب بھی شہر ثنا میں فصاحتوں کی فضا، ماں کیا تھا مدتوں پہلے کلام زینب نے۔ ہے اب بھی شہر ثنا میں فصاحتوں کی فضا، کیا تھا مدتوں پہلے کلام زینب نے، اور ہمیشہ کے لیے لکھ دی ہے تیرے نام یزید، بغیر چاند ستاروں کی شام زینب نے۔ ہمیشہ کے لیے لکھ دی ہے تیرے نام یزید، بغیر چاند ستاروں کی شام زینب نے۔ ہمیشہ کے لیے لکھ دی ہے تیرے نام یزید، بغیر چاند ستاروں کی شام زینب نے۔ بس ایک مطلب تیسرے ملازم والے کہ یہی ہیں وعدہ رب اولا کی تصویریں، یہی ہیں وعدہ رب اولا کی تصویریں، سجا لو گھر میں جلوس عزا کی تصویریں، یہی ہیں وعدہ رب اولا کی تصویریں، سجا لو گھر میں جلوس عزا کی تصویریں۔ مولانا شیخ جلال بھائی صاحب کہ سجا لو گھر میں جلوس عزا کی تصویریں، میں بتا سکو گے نہ تم ذوالجناح کی رفتار، بتا سکو گے نہ تم ذوالجناح کی رفتار، کبھی نہ کھینچ سکو گے ہوا کی تصویریں، بتا سکو گے نہ تم ذوالجناح کی رفتار، بتا سکو گے نہ تم ذوالجناح کی رفتار، کبھی نہ کھینچ سکو گے ہوا کی تصویریں، اور میرے اماموں کو آئینہ صفات میں دیکھ۔ اس قافیے کے ساتھ ردیف ملازمائیے گا کہ بتا سکو گے نہ تم ذوالجناح کی رفتار، کبھی نہ کھینچ سکو گے ہوا کی تصویریں، میرے اماموں کو آئینہ صفات میں دیکھ،
خدا نہیں ہے مگر ہیں خدا کی تصویریں۔ میرے اماموں کو آئینہ صفات میں دیکھ، میرے اماموں کو آئینہ صفات میں دیکھ، خدا نہیں ہے مگر ہیں خدا کی تصویریں۔ بھئی آخری شعر کہ کسی طرف سے کوئی لکھنؤ میں داخل ہو، کسی طرف سے کوئی لکھنؤ میں داخل ہو، دکھائی دیں گی اسے کربلا کی تصویریں۔ کسی طرف سے کوئی لکھنؤ میں داخل ہو، کسی طرف سے کوئی لکھنؤ میں داخل ہو، دکھائی دیں گی اسے کربلا کی تصویریں۔ کسی طرف سے کوئی لکھنؤ میں داخل ہو، دکھائی دیں گی اسے کربلا کی تصویریں۔ اور آپ دیکھیے یہ ہمارے قائم عباس صاحب تصویروں کے لیے آگے، یہی تو بات ہے۔ دیکھیے کہ یہاں رعایتیں دیکھیے لوگ کیسا سمجھتے ہیں۔ کیمرہ بھی تصویروں کی زبان سمجھتا ہے، تصویروں کا لمحہ اور لہجہ، اور یہ تصویر نہیں ہے۔ میں اب ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور بہت معتبر، یعنی روایت اور درایت دونوں پیمانوں پہ، کہ روز محشر جب آپ کے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے تو اس میں آپ کی ساری عبادتیں تو ہوں گی، اس کے بعد آپ کی عبادتوں کے گواہ اٹھیں گے۔ جن زمینوں پہ مدح اہل بیت کی گئی ہے وہ زمینیں گواہی دیں گی کہ یہاں اس نے ذکر اہل بیت کیا ہے۔ جس زمانے میں مدح اہل بیت ہوئی ہے وہ زمانہ گواہی دے گا، اور وہ سب اس کے نامہ اعمال کا حصہ ہوں گے۔ تو اب مجھے بتائیے، جس نے ہمیں یہ زمین گواہی کے طور پہ پیش کی، ہمیں یہ زمانہ گواہی کے طور پہ پیش کیا، ہماری شفاعت کا حصہ بنایا ان لمحوں کو، وہ کنوینر، وہ میزبان جناب اعجاز زیدی صاحب، جو ہماری شفاعت کے لیے ایک ایسا وسیلہ فراہم کر رہے ہیں اس مجلس مسالمہ کے حوالے سے، وہ ہمارے لیے کتنے قابل احترام ہیں۔ میں گزارش کروں گا میزبان خصوصی شاعر اہل بیت، جن کے پاس ایک بڑی وراثت یہاں لکھنؤ کی زبان اور ادب اور تہذیب اور عزائی شاعری کی ہے، میں گزارش کر رہا ہوں جناب اعجاز زیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں۔ ہمارے بھی مربی ہیں، ہمارے استاد ہیں، اور وہ الوائز کے مدیر ہیں، اور فارسی ادب پہ جس طریقے سے آپ کا تخلیقی کام ہے، تحقیقی کام ہے، تنقیدی کام ہے، آپ کے اوپر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، تقریریں کی جا سکتی ہیں، لیکن کچھ بھی ہمارے بس میں نہیں ہے۔ یہی میرے خیال سے زیادہ مناسب ہے۔ میں گزارش کروں گا شاعر اہل بیت جناب اعجاز زیدی صاحب سے کہ وہ خود بھی اپنا کلام پیش فرمائیں۔ صرف ایک قطع مولا کائنات کے حوالے سے اور ایک سلام کے صرف 5 شعر حاضر خدمت ہے۔ اس طرح جناب صاحب کی اجازت۔ کھولتا ہے جو لب خلاف علی، کھولتا ہے جو لب خلاف علی، خود وہ اپنے ہی راز کھولتا ہے، خود وہ اپنے ہی راز کھولتا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں بولتی ہے زبان، میں یہ کہتا ہوں خون بولتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بولتی ہے زبان، میں یہ کہتا ہوں خون بولتا ہے۔ مطلب دل کا سادہ سا مطلب چلو ایک لفظ سرچ کیا ہے، مطلب لگاؤ کہ رن میں ذاتی اجتہاد اصغر بے شیر ہے، رن میں ذاتی اجتہاد اصغر بے شیر ہے، اس محل پر مسکرانا ہی جواب تیر ہے، رن میں ذاتی اجتہاد اصغر بے شیر ہے، اس محل پر مسکرانا ہی جواب تیر ہے۔ شعر مولانا کہ بولی ہے عابد کے حق میں کربلا سے شام تک، بولی ہے عابد کے حق میں کربلا سے شام تک، کون کہتا ہے کہ گونگی پاؤں کی زنجیر ہے، بولی ہے عابد کے حق میں کربلا سے شام کا، کون کہتا ہے کہ گونگی
پاؤں کی زنجیر ہے، اور کربلا سے کیا تقابل تیرا میدان منا، کربلا سے کیا تقابل تیرا میدان منا، خواب میدان منا ہے کربلا تعبیر ہے، خواب میدان منا ہے کربلا تعبیر ہے، اور کیا محبت سے خدا کی ہو الگ عشق حسین، کیا محبت سے خدا کی ہو الگ عشق حسین، کعبہ دل میں ہمارے کربلا تعمیر ہے، کعبہ دل میں ہمارے کربلا تعمیر ہے۔ آخری چیز کہ مفتی بدعت کے فتووں کی حقیقت کیا کہوں، مفتی بدعت کے فتووں کی حقیقت کیا کہوں، زنگ کھائی ہیں کمانے زنگ خوردہ تیر ہے، زنگ خوردہ ہے۔ بس یہ ہے کہ ہجرت کی شب مولا کو ایسی نیند کیوں آئی؟ مولا کا خود ارشاد ہے کہ جیسی نیند مجھے ہجرت کی شب آئی ایسی نیند مجھے کبھی نہیں آئی۔ کیوں ایسی نیند آئی؟ اندازہ فرمائے۔ بس کیا ہے کہ استراحت اور شے ہے، نیند آنا اور شے ہے۔ استراحت اور شے ہے، نیند آنا اور شے ہے۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ وجہ خواب بھی بستر بنے۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ وجہ خواب بھی بستر بنے، اور اللہ اللہ اے امامت تیری ذمہ داریاں، اللہ اللہ اے امامت تیری ذمہ داریاں، چین سے سوئے نبی چین سے سوئے علی جس رات پیغمبر بنے۔ اللہ اللہ اے امامت تیری ذمہ داریاں، اللہ اللہ اے امامت تیری ذمہ داریاں، چین سے سوئے علی جس رات پیغمبر بنے، چین سے سوئے علی جس رات پیغمبر بنے۔ ایک نعرہ صلوات بلند فرمائے۔ ایک مطلب اور 3 شعر ہو نہیں سکتی عبادت حب حیدر کے بغیر، ہو نہیں سکتی عبادت حب حیدر کے بغیر، ہو نہیں سکتی عبادت حب حیدر کے بغیر، جیسے حج ممکن نہیں اللہ کے گھر کے بغیر، جیسے حج ممکن نہیں اللہ کے گھر کے بغیر، اور دیکھ لے دنیا اگر معراج پائے بو تو رات، دیکھ لے دنیا اگر معراج پائے بو تو رات، رہ نہیں سکتی زمین پیروں تلے سر کے بغیر، رہ نہیں سکتی زمین
रह नहीं सकती ज़मीं पैरों तले सर के बगैर। ये काफिया भी मुलाजा करना ही नहीं रे। रह नहीं सकती ज़मीं पैरों तले सर के बगैर। और शीशे दिल हो बेहदर मैं अगर टूटा तो क्या। शीशे दिल हो बेहदर मैं अगर टूटा तो क्या। शीशे दिल हो बेहदर मैं अगर टूटा तो क्या। इतनी दिलकश कब थी दीवारे हरम दर के बगैर। इतनी दिलकश कब थी दीवारे हरम दर के बगैर। इतनी दिलकश कब थी दीवारे हरम दर के बगैर। और फातिमा बिन्ते नबी की पर्दादारी के निसार। फातिमा बिन्ते नबी की पर्दादारी के निसार। अरे आए तत्हीर भी आई न चादर के बगैर। आए तत्हीर भी आई न चादर के बगैर। आए तत्हीर भी आई न चादर के बगैर। और जश्न खैबर इसलिए जर्रार होना चाहिए। जश्न खैबर इसलिए जर्रार होना चाहिए। कौन पस मंजर समझ सकता है मंजर के बगैर। कौन पस मंजर समझ सकता है मंजर के। मैं जनाब सदर की अमानत ये नज़ामत है, जो कुछ कमी हो उसके लिए मैं गुस्ताखी और माफ़ी चाहूँगा। मगर उसके बाद एक चीज़ है, अब ये जो है ये ज़िम्मेदार हैं, इसका मतलब अब इनके बाद मेरी हिम्मत नहीं, यही पुकारेंगे अब तजस्सुस अजाज़ी साहब को। उसके बाद ज़ाकिरी वाला मामला। हाँ प्रोफेसर अज़ीज़ हैदर साहब, डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स BHU, कोई मामूली बात नहीं है ये डीन होना। और अंग्रेज़ी अदब में, और ख़ास तरीके से इन्होंने जो अंग्रेज़ी में PhD करवाई है मरसिए के हवाले से, यानी मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर का मरसिया ले लिया, और दूसरी तरफ मिल्टन है और शेक्सपियर है और वर्ड्सवर्थ है, और उसका जो तक़ाबली मुतालिया कराया। तो अंग्रेज़ी में बहुत अच्छा खासा काम इन्होंने करबला पे कराया और मरसिए पे कराया रिसर्च के हवाले से। उसके लिए आपका हमेशा याद रखे जाएंगे आप जो काम आपने करा दिए हैं। और ख़ास तरीके से आप द रिकॉर्ड में इस वक्त खदीजा TV, हादी TV है, और ग्राफ एजेंसी है, और अब्बास बुक एजेंसी है, ये सारे चैनल्स हैं। मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। और हमारा जो ये मुसालमा है पूरी दुनिया में, यानी सोचिए ये अब शुरू होगा ना, जब ये चैनल्स पे आएगा तो ये एक मिसाल होगा। लेकिन जिस तरीके से आपने रोज़गार के हवाले से हायर एजुकेशन में हमारे जो नौजवान नस्ल है उसके लिए आपने कोशिशें की हैं, वो भी काबिल सताइश है। और शिया कॉलेज को जिस वक्त जिस तरह से बागडोर संभाले हुए हैं वो भी काबिल एहतराम है आपके ज़ाकर लिहाज से।
مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات سے آپ جناب صدر پروفیسر عارض حیدری. لکھنؤ ہے قاہرہ سے قدیم ہماری تہذیب میں کہتا ہوں. مصر اور یونان کی تہذیب ہے اپنی جگہ, مگر لکھنؤ کی تہذیب اپنی جگہ. ہاں اگر لکھنؤ کو مصر کہتے ہیں تو کوئی عزیز مصر تو ہونا چاہیے, اور بنارس کی گلیوں سے لکھنؤ کی گلیوں میں آیا ہو تو بہت اچھا. یہ میں نے کئی رعایتوں سے کہی ہے, مسالمہ ہے, اس کی وضاحت مناسب نہیں ہے. عرض کیا ہے کہ دلوں کو وقف کرو مدحت علی کے لیے, یہ پہلی شرط ہے ایمان کی زندگی کے لیے. در علی پہ جو آؤ تو عاقبت بن جائے, وہاں نہ جاؤ جہاں کچھ نہیں کسی کی, وہاں نہ جاؤ جہاں کچھ نہیں. دلوں کو وقف کرو مدحت علی کے لیے, یہ پہلی شرط ہے ایمان کی زندگی کے لیے. در علی پہ جو آؤ تو عاقبت بن جائے, وہاں نہ جاؤ جہاں کچھ نہیں کسی کی. ایک بار سلوات پڑھ دیجئے, ایک قطع اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. عرض کیا ہے ذکر مولود حرم شام و سحر کرتے ہیں, ذکر مولود حرم شام و سحر کرتے ہیں, ہم صدا ناد علی پڑھ کے سفر کرتے ہیں, ہم صدا ناد علی پڑھ کے سفر کرتے ہیں. جلوے نور علی جن کے مقدر میں نہیں, زندگی اپنی اندھیروں میں بسر کرتے ہیں. جلوے نور علی جن کے مقدر میں نہیں, زندگی اپنی اندھیروں میں بسر کرتے ہیں. ایک 4-5 شعر اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کیسے رہیں رسول خدا سے جدا علی, کیسے رہیں رسول خدا سے جدا علی. احمد اگر ردیف ہے تو قافیہ علی, احمد اگر ردیف ہے تو قافیہ علی. تاریخ کو پڑھا تو ہمیں یہ پتہ چلا, عقدہ کشا نبی ہے تو مشکل کشا علی. اور 2 انگلیوں پہ جب در خیبر اٹھا لیا, کہنے لگا زمانہ ہے خیبر کشا علی, کہنے لگا زمانہ ہے خیبر کشا علی. اور جس سمت دیکھتا ہوں میں جلوہ انہی کا ہے, ہم کو تو آ رہے ہیں نظر جا بجا علی, ہم کو تو آ رہے ہیں نظر جا بجا علی. قرآن میں جا بجا جو علی العظیم ہے, اس سے خدا مراد ہے اے شیخ یا علی. اس سے خدا مراد ہے کیا اے شیخ یا علی, اس سے خدا مراد ہے اے شیخ یا علی. کہنا فضول ہے رضی اللہ عنہ سے, راضی خدا نہ ہوگا اگر ہے خفا, راضی خدا نہ ہوگا اگر ہے خدا علی. اور جس دم اٹھا ہے بازو کبوتر کا مسئلہ, اس کا کیا تھا آپ ہی نے فیصلہ علی. مشکل کوئی پڑی تو کہا یا علی مدد, بچپن میں مجھ کو ماں نے رٹایا تھا یا علی. سجدے میں سر تھا فرق پہ تلوار چل گئی, کیا معتبر تھا ہو گیا سجدہ ادا علی. اور ماتم کے داغ
خاک شفا ہے مجھے عزیز، بہر نجات چاہیے اب اور کیا۔ علی نہ ہو تو چاندنی نہ ہو رہے حیات میں، علی نہ ہو تو چاندنی نہ ہو رہے حیات میں، اور نگاہ بھی سفر نہ کر سکے اندھیری رات میں۔ علی نہ ہو تو چاندنی نہ ہو رہے حیات میں، نگاہ بھی سفر نہ کر سکے اندھیری رات میں۔ حکیم لایزال نے پے قیام کہکشاں، حکیم لایزال نے پے قیام کہکشاں، علی کا عشق بھر دیا فضائے کائنات میں۔ حکیم لایزال نے پے قیام کہکشاں، علی کا عشق بھر دیا فضائے کائنات میں۔ یہ بھی قطع سماعت فرما لیں۔ اشک سر قرطاس سے باتیں کی ہیں، اشک سر قرطاس سے باتیں کی ہیں، ارے لو دیتی ہوئی پیاس سے، اشک سر قرطاس سے باتیں کی ہیں، لو دیتی ہوئی پیاس سے باتیں کی ہیں، ارے بے شیر کے معصوم تبسم کے طفیل، احساس نے احساس سے باتیں کی ہیں۔ اشک سر قرطاس سے باتیں کی ہیں، لو دیتی ہوئی پیاس سے باتیں کی ہیں، بے شیر کے معصوم تبسم کے طفیل، احساس نے احساس سے باتیں کی ہیں۔ ردیف نے کلام کو ایک زنجیر کے کڑیوں کی طرح وابستہ کر دیا ہے۔ مسئلہ حاضر کر رہا ہوں کہ رگے گلو سے گزر کر مجھے تلاش کرو، رگے گلو سے گزر کر مجھے تلاش کرو، ملوں گا میں تہ خنجر مجھے تلاش کرو، رگے گلو سے گزر کر مجھے تلاش کرو، ملوں گا میں تہ خنجر مجھے تلاش کرو، اور تم اپنے اشکوں کے اندر مجھے تلاش کرو۔
तुम अपने अश्कों के अंदर मुझे तलाश करो, अरे मेरा वजूद है कौसर, मुझे तलाश करो। तुम अपने अश्कों के अंदर मुझे तलाश करो, मेरा वजूद है कौसर, मुझे तलाश करो। हैं क़ल्बो चश्मे अज़ादार रह गुज़र मेरी, हैं क़ल्बो चश्मे अज़ादार रह गुज़र मेरी, अरे इन्हीं हुदूद में रहकर मुझे तलाश करो। हैं क़ल्बो चश्मे अज़ादार रह गुज़र मेरी, इन्हीं हुदूद में रहकर मुझे तलाश करो। और फुराते अश्क मेरी तशनगी से ज़िंदा है, फुराते अश्क मेरी तशनगी से ज़िंदा है, अरे उठाओ जब कोई सागर मुझे तलाश करो। फुराते अश्क मेरी तशनगी से ज़िंदा है, उठाओ जब कोई सागर मुझे तलाश करो। और मुझी को जौहरे आबे हयात कहते हैं, मुझी को जौहरे आबे हयात कहते हैं, अरे समंदरों में उतर कर मुझे तलाश करो। मुझी को जौहरे आबे हयात कहते हैं, समंदरों में उतर कर मुझे तलाश करो। और मेरे ही नाम से जिंदा हैं आंसुओं में चिराग, मेरे ही नाम से जिंदा हैं आंसुओं में चिराग, हूँ मैं ही कुश्ते खंजर, मुझे तलाश करो। देखिए शेर हाजिर कर रहा हूँ। हो बंद आँख तो ढूंढो मुझे सरे बाली, हो बंद आँख तो ढूंढो मुझे सरे बाली, और खुले जो आँख तो उठकर मुझे तलाश करो। हो बंद आँख तो ढूंढो मुझे सरे बाली, खुले जो आँख तो उठकर मुझे तलाश करो। है उसको नाज, बस के दो शेर और समाज फरमा लें। है उसको नाज मेरे नफ्स से मुतमइन्ना पर, है उसको नाज मेरे नफ्स से मुतमइन्ना पर, अरे बराए मर्ज़ी दावर मुझे तलाश करो। और नमाज खालिक अकबर है आईना मेरा, नमाज खालिक अकबर है आईना मेरा, अरे झुकाओ सजदे में जब सर मुझे तलाश करो। हज़रात, हम शुक्रगुज़ार हैं एजाज़ मामू की जानिब से और तमाम मोमिनीन की जानिब से, शुरा की जानिब से, खदीजा टीवी, हादी टीवी और गिराफ एजेंसी के आपने पूरा जिस तरीक़े से कहीं बाज़ ने लाइव नशर किया और बाज़ जिस तरीक़े से नशर करेंगे,
تو یہ پیغام ہے اہل بیت علیہ السلام کی مدح، اور اس کو زیادہ سے زیادہ مومنین میں اور نئی نسل تک پہنچنا چاہیے، اور یہ محفوظ ہو گیا۔ آئیے حضرات، اب جناب امیر کا جو ایک بڑا پہلو، ایک تو دیوان مولا کائنات، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو شعری سلسلہ ہے وہ مولا کے شعر پہ مکمل ہو، تو جناب امیر کا ایک شعر سے تبرکاً پیش کرتے ہیں۔ دیوان جناب امیر سے مولا فرماتے ہیں: لیس الجمال باسواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب۔ تمہاری زینت تمہارے لباس نہیں بلکہ تمہارا علم اور تمہارا ادب ہے۔ اب علم اور ادب میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک نثر اور ایک نظم۔ اگر گرامر سے، قاعدے سے اسم، فعل، حرف، تمیز، ضمیر اس طریقے سے چیزوں کو لکھا جائے تو اسے نثر کہتے ہیں، اور اگر ردیف، قافیہ، وزن، تشبیہ، استعارہ ان اوصاف سے لکھا جائے کوئی کلام تو اسے نظم کہتے ہیں۔ مگر جناب امیر نے ان دونوں سے ہٹ کے جو سب سے بڑا سرمایہ دنیا کو عطا کیا، اس میں نہ نظم ہے نہ نثر ہے، بلکہ نظم عاجز ہے، نثر عاجز ہے۔ مبتدا خبر ہو جاتا ہے، خبر مبتدا ہو جاتا ہے، اسم فعل ہو جاتا ہے، فعل اسم ہو جاتا ہے، تشبیہ استعارہ ہو جاتا ہے، استعارہ علامت ہو جاتی ہے، زبان معنی ہو جاتی ہے، معنی لہجہ ہو جاتا ہے، لہجہ انکار ہو جاتا ہے، اور وہ جو تسنیم اور کوثر کی روانی ہے زبان میں، جس کا صرف پرچھاواں، صرف صدقہ، صرف خیرات اردو کو مل گئی تو اردو اس معراج پہ پہنچ گئی۔ یہ جو لکھنؤ میں مقفع اور مسجع عبارتیں ہیں جو فسانہ عجائب کی، یہ خیرات کس کی ہیں؟ کبھی آپ نہج البلاغہ پڑھیے، پہلے خطبے کی میں عبارت پیش کرتا ہوں: الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو التصدیق والتصدیق هو الیقین والیقین هو المعرفہ والمعرفہ هو الادا والادا هو العمل۔ یہ نہج البلاغہ کی عبارت ہے، آپ یہ دیکھیں، اسے کیا کہیے گا؟ نہ کوئی دنیا کی نظم ایسی ہو سکتی ہے، نہ کوئی دنیا کی نثر ہو سکتی ہے۔ پہلے ہی خطبہ ہے، اور اس میں جب توحید پہ، چونکہ جس انداز کا فلسفہ مولا بیان کرتے ہیں اسی انداز کی حمد ہوتی ہے۔ اللہ کے تو سارے اوصاف ہیں، لیکن جہاں لسانیات کی بات ہے تو پھر ویسے ہی حمد بھی ہوگی۔ جہاں دنیا یونیورس کی تخلیق ہے وہیں خلاقیت کی بات ہوگی۔ پھر اسی میں دیکھیے مولا کے جملے، چونکہ اب یہ میں نے نہ شاعری، ایک وہ من ثناہ فقد جزاہ من جزاہ فقد عددہ من عددہ فقد حدہ من حدہ فقد اشارہ من اشارہ فقد جہل۔ جس نے اللہ کی ذات اور صفات کو الگ کرنا چاہا اس نے دوئی پیدا کی، جس نے دوئی پیدا کی اس نے اجزا بنائے، جس نے اجزا بنائے اس نے عدد بنائے، جس نے عدد بنائے اس نے محدود کیا، جس نے محدود کیا اس نے اشارہ کیا، جس نے اشارہ کیا وہ جاہل ہوا۔ یہ جناب امیر کا جو یہ کلام ہے، اور اگر کوئی اس لہجے کو تک کی خیرات جسے مل جاتی ہے وہ خطیب اکبر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں خطیب اکبر کی بھی یہ صفات ہے، اور وہ جب تقاضا ہوتا ہے تب وہ ویسا استعمال کرتے ہیں۔ اپنی علمیت کے مظاہرے خطیب اکبر کو ہم نے دیکھا، انگریزوں میں انگریزی میں تقریر کرتے تھے، ہندوستان میں نہیں کرتے تھے۔ ایران میں جا کے وہ فارسی میں تقریر کرتے تھے، لکھنؤ میں نہیں کرتے تھے۔ دیکھیے یہ صفت دیکھیے آپ کہ جہاں جس کی ضرورت ہے ویسا وہ کام یہ اور اگر اس کا کوئی وارث ہمارے درمیان موجود ہے تو فخر ملت مولانا ڈاکٹر یعصوب عباس صاحب، اور میں جناب امیر کی مدح میں جو سرور نواب صاحب کی ربائی ہے وہ ربائی پیش کر کے انہیں آواز دوں گا کہ کانوں میں شہد علم گھولے جائے، درہائے ہست و بود کھولے جائے، یا رب نہ کبھی ختم ہو خطبہ اس کا، میں سنتا رہوں اور وہ بولے جائے۔ نعرہ حیدری۔ حضرات، صبح کا وقت قریب ہے، چند لمحے باقی ہیں سفیدی سحر نمودار ہونے میں۔ ابھی ہمارے جرار بھائی شب ہجرت کے حوالے سے ایک بہت اچھا شعر پڑھا،
بس 3-4 منٹ میں مجلس تمام ہوگی۔ عزیزان محترم، مولا علی کے سونے پر نظم میں گفتگو کر رہے تھے کہ وہ ایک رات ایسی آئی کہ میرا مولا سویا، ایک رات سوئے۔ یا علی، آپ کی راتیں ہمارے سامنے ہیں، ہم نے آپ کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ رات کا ابتدائی حصہ مسجدوں میں ملا، رات کا درمیانی حصہ بیواؤں، مسکینوں، یتیموں، اسیر کے دروازے پر ملا، رات کا آخری حصہ کسی صحرا میں، کسی جنگل میں یاد خدا و یاد الہی میں مصروف ملا۔ اے میرے مولا، یہ آج کی رات نیند کیسے آ گئی؟ یہ آج سو کیسے گئے؟ کہا جاگنے کا راز سنو، سونے کی وجہ خود بخود عیاں ہو جائے گی۔ یا تو یاد خدا میں جاگتا ہوں یا حفاظت محمد میں جاگتا ہوں۔ آج اللہ متوجہ ہے، اس کا محمد محفوظ ہے، تو علی کو نیند نہ آئے تو کیا کرے؟ بڑے اطمینان سے سو رہے ہیں، بڑے اطمینان سے سو رہے ہیں۔ عزیزان محترم، شب ہجرت پڑھنا نہیں ہے کیونکہ یہ مسالمہ ہے، بس مجلس تمام کر رہا ہوں۔ بڑے اچھے اچھے اشعار سنیں، اور شہادت امیر المومنین پر 74 سال مکمل ہونے پر ہمارے جناب اعجاز زیدی صاحب نے، جناب ندیم نجفی صاحب بہت اچھا ایک شایان شان مولا کائنات کی شہادت کے سلسلے میں یہ پروگرام یہاں کو مرتب کیا اور منعقد کیا۔ عزیزان محترم، علی سوئے، سونے والے کو دیکھا، حسب دیکھا، نسب دیکھا، لقب دیکھا، دل کی گہرائی کو دیکھا، اجداد کو دیکھا، اولاد کو دیکھا، خاندان کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد کہا یہ نایاب نگینہ ہمارے خزانے میں رہنا چاہیے، یہ نایاب نگینہ میرے خزانے میں رہنا چاہیے۔ جبرائیل سے کہا جاؤ خرید کے لاؤ۔ کہا معبود کچھ دے تو دے۔ کہا جا پوری جنت لے کے آ۔ جنت کو لے کے چلا، خالی ہاتھ بیرنگ واپس آیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا معبود قیمت کم دی تھی۔ کہا پوری جنت دی تو تھی۔ کہا دی تو تھی، مگر سونے والے کے سامنے رکھی تو جو کی 3 روٹیوں میں تل گئی۔ کہا کہ جا ولایت کے بدلے میں لے کے آ۔ فرشتہ پھر چلا، آیا، وزن کیا، خالی ہاتھ واپس آیا۔ کہا آپ کیوں خالی ہاتھ آئے؟ کہا کہ معبود پھر قیمت کم دی۔ کہا کہ ولایت دی تو تھی۔ کہا یہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ کہا کہ جا ساری عبادتوں کو یکجا کر، اولین سے لے کے آخرین تک، ابتدا سے لے کے انتہا تک ساری عبادتوں کو یکجا کر اور یکجا کر کے لے کے آ۔ فرشتہ پھر چلا، ساری عبادتوں کو لیا، سونے والے کے سامنے رکھا، پھر خالی ہاتھ واپس آیا۔ کہا آپ خالی ہاتھ کیوں آئے؟ کہا معبود قیمت کم دی۔ کہا ساری عبادتیں تو دی تھی۔ کہا دی تو تھی، مگر جب سونے والے کے سامنے رکھی تو اس کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے گرا گزری۔ اب مالک خود چلا اور اس نے کہا کہ جا بندے، تیرا نفس میرا ہو جائے، میری رضا ہے تیری ہو جائے۔
یہ شب ہجرت علی نہیں سو رہے تھے، یہ ملکیت کا ٹرانسفر ہو رہا تھا۔ علی کا مال اللہ کا ہو رہا تھا، اللہ کا مال علی کا ہو رہا تھا۔ اب زمانہ بہت گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے، بہت کڑتا ہے کہ ہم نے علی کے سر پر ضربت بھی لگا دی، علی شہید بھی ہو گئے، پھر بھی علی کے دروازے سے دعائیں پوری ہو رہی ہیں۔ یہ کیسے ہو رہی ہے؟ اب ان کو کیسے سمجھایا جائے کہ علی شہید ہوئے، اللہ کی مرضیاں تھوڑی شہید ہوئی ہیں۔ مرضی الہی کے مالک علی۔ زمانے نے ضربت لگائی، مولا علی اپنی چھوٹی بیٹی شہزادی ام کلثوم کے مہمان تھے، مسجد میں آتے ہیں، گلدستے پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ اکبر۔ کوفے کے ہر گھر میں علی کی اذان کی آواز سنی گئی۔ حذیفہ کی زوجہ کہتی ہیں حذیفہ دیکھو علی اذان دے رہے ہیں۔ حذیفہ کہتے ہیں میں ابھی جاتا ہوں، خدا لعنت کرے عبد الرحمن ابن ملجم مرادی ملعون پر۔ زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار سر علی پر پڑی، مسجد کی قندیلیں آپس میں ٹکرا ٹکرا کے گلو، لتا حدمت واللہ ارکان الہدا، قد قتل امیر المومنین، علی قتل کر دیا۔ خاک مسجد کو اٹھاتے تھے، زخم سر میں رکھتے تھے اور کہتے تھے فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب جا رہا ہے۔ عزیزوں، علی کو گلیم میں لے کے حسنین گھر میں آئے۔ مولا کی شہادت کے 1400 برس پورے ہو چکے ہیں۔ ابھی آپ نے رمضان میں شہادت امیر المومنین منائی۔ یہاں عالم یہ تھا کہ اندر بیویاں ماتم کر رہی تھیں، باہر مرد ماتم کر رہے تھے۔ شاید یہ 40 ہجری کا کوفہ یہاں دکھائی دے رہا تھا کہ اندر سے زینب و ام کلثوم گریہ کر رہی تھی، باہر چاہنے والے گریہ کر رہے تھے۔ علی ابن ابی طالب نے وصیتیں کی، حسن ابن علی کو بلایا، حسن یہ بڑا گھر تمہارے حوالے، یہ تبرکات انبیاء تمہارے حوالے۔ ایک ایک تبرکات حسن کے حوالے کیا، ایک ایک بچے کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ پہ لا کے رکھا، کہا حسن ان بچوں کا خیال رکھنا۔ کہا کہ سب میرے حجرے کو خالی کر دیں، سب نے حجرے کو خالی کر دیا۔ علی نے کہا مجھے تنہا چھوڑ دیا جائے، علی کو تنہا چھوڑا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد غش سے افاقہ ہوا، کہا بیٹا حسن ذرا زینب کو بلا دو، بیٹا حسن ذرا زینب کو بلا دو۔ زینب کو بلایا، باپ اور بیٹی میں بہت دیر تک باتیں ہوتی رہی۔ بیٹی نے باپ سے باتیں کی، باپ نے بیٹی سے گفتگو کی، مگر یہ راز فقط راضی رہتا۔ یہ راز اس دن کھلا جس دن سید سجاد کہتے ہیں کہ میری پھوپھی اماں کمر پکڑ کے خاک پر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا پھوپھی اماں چلیے، کہا میرے لال کیسے چلوں، سامنے ظالم کا دربار ہے، سامنے جابر کا دربار ہے۔ کہا کہ پھوپھی اماں چلیے، کہا میرے لال اتنی مہلت دو کہ ایک دفعہ شاہ نجف کو پکار لوں۔ یہ کہہ کے نجف کا رخ کیا، بابا علی۔ عزیزوں، علی دنیا سے چلے گئے۔ مولا علی کے شہادت کے 1400 برس پوری دنیا میں منائے جا رہے ہیں۔ مجلس بھی تمام ہو گئی۔ امام حسن علیہ السلام نے مولا علی کی نماز جنازہ پڑھا۔ نماز کی امامت امام حسن علیہ السلام نے کی، اور جب نماز کی امامت کی
تو 7 تکبیروں سے مولا علی کی نماز پڑھائی. مولا علی کی نماز جنازہ امام حسن علیہ السلام نے 7 تکبیروں سے پڑھائی. اور جب نماز پڑھا چکے تو پیچھے گھومے, کہا سنو یہ شرف صرف اور صرف میرے بابا علی کے لیے مخصوص تھا. اللہ نے یہ شرف میرے بابا علی کو دیا تھا. آج کے بعد کسی کی نماز 7 تکبیروں سے نہیں پڑھائی جائے گی. میں کہوں گا یا علی آپ کی نماز تو ہو گئی, جنازہ بھی بڑی شان سے اٹھ گیا. ہائے کربلا کا علی, ٹکڑے ٹکڑے گھوڑے سے زمین پر زینب نکلی. ارے میرا بھیا, ارے میرا ماں, اللہ اللہ